أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. محمد مصطفیٰ خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو. محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو. نبی کی گفتگو خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو. محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو. نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو. محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو. نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو. نبی کا اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے. نبی کا اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے. مہک واللیل زلفوں میں، مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ خوشبو. مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ خوشبو. محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو. نبی ختم رسول کی نیند بھی بیدار جیسی ہے. نبی ختم رسول کی نیند بھی بیدار جیسی ہے. نبی کا سون بھی خوشبو، نبی کا سون بھی خوشبو. نبی کا جاگنا خوشبو، نبی کا سون بھی خوشبو. نبی کا جاگنا خوشبو. محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو. محمد میں ہے دو میں جنہیں دو بار رب چومے.
محمد میں ہے دومی میں جنہیں دو بار رب چومے زباں پر جب بھی نام ہے زباں پر جب بھی نام ہے زباں خوشبو گلا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں جسے تطہیر کہتے ہیں جسے تطہیر کہتے ہیں نبی کی وہ ردا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو صحابہ میں رکھی خوشبو نبی کی آل میں خوشبو صحابہ میں رکھی خوشبو نبی کی آل میں خوشبو ابو بکر و عمر عثمان ابو بکر و عمر عثمان علی المرتضی خوشبو ابو بکر و عمر عثمان علی المرتضی خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہر مہینے کی پہلی اتوار کو یہ کوشش ہوتی ہے
کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے کچھ وقت نکال کر ہم جمع ہو جائیں۔ اللہ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، وقت دینے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک کی ذات ہر چیز پر، ہر شے پر قدرت رکھنے والی ہے، اور ہمیں اپنے ماحول میں، اپنے اطراف میں، دائیں بائیں، آگے پیچھے جو تغیر، جو تبدیلی نظر آتی ہے، یہ سب چیزیں اللہ پاک کی قدرت پر دلیل ہے۔ اس زندگی میں کسی چیز کو قرار نہیں، ٹھہراؤ نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ایک حالت میں ہے تو وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ ایک چیز اگر آج نئی لگ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ 10 دن کے بعد وہ اسی طرح نظر آئے گی، اس میں فرق آئے گا، اس کی خوبصورتی میں فرق آئے گا، اس کی طاقت میں فرق آئے گا، اس کے ذائقے میں فرق آئے گا، اس کے رنگ میں فرق آئے گا، سب چیزوں میں فرق آتا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اور ہر شے وہ ایک حرکت اور تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردی کے موسم کا آغاز ہو رہا ہے، جس کو موسم سرما کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو وقت گزرا وہ گرمی کا موسم تھا، وہ صیف، عربی میں اس کو کہتے ہیں صیف، گرمی کا موسم۔ اب جو آیا وہ شتا ہے، شتا کہتے ہیں سردی کے موسم کو۔ لیکن اللہ کا یہ دین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین اور شریعت اتنی جامع ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی کامل ہے کہ اس میں ایک مسلمان کے لیے ہر موقع کا حکم ہے، ہر موقع کی ترتیب ہے۔ اب اگرچہ ہم اپنے ذہن سے کیا سوچتے ہیں کہ بھئی گرمی ختم ہو گئی، سردی آ گئی، آگے 2-3 مہینے اب سردی رہے گی، موسم میں فرق آ گیا، کپڑے موٹے پہن لیں گے، رات کو لحاف کمبل اوڑھ لیں گے۔ ہماری سوچ اور ذہن کی رسائی صرف یہاں تک جاتی ہے نا کہ گرمی کا اختتام سردی کا آغاز ہے، موسم بہار کا اختتام موسم خزاں کا آغاز ہے۔ بس ایک ماحولیاتی تبدیلی ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے کے لیے اس کائنات کی ہر تبدیلی میں، ہر تغیر کے اندر ایک حکمت بھی ہے، ایک عبرت بھی ہے۔ دوست، ہر چیز ایک پیغام عبرت ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں اس موسم شتا کے لیے باقاعدہ احکامات اترے۔ احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ اس موسم کے لیے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اس موسم شتا اور سردی کے موسم کے لیے باقاعدہ دعائیہ اور تعریفی کلمات فرمائے ہیں کہ یہ مومن کے حق میں ایک خیر کا موسم ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ موسم شتا یہ خیر کا موسم ہے۔ کیوں؟ تنزل فیہ البرکہ، فرمایا اس میں اللہ پاک کی طرف سے برکتیں اتاری جاتی۔ تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ بھئی ہم تو زندگی کے کتنے سال گزار لیے اور ہر سال یہ موسم آتے جاتے ہیں، ہم نے زیادہ سے زیادہ موسم کی تبدیلی سے اپنے لباس میں تبدیلی پیدا کی، یا زیادہ سے زیادہ اپنے کھانے پینے میں تبدیلی پیدا کی۔ باقی تو یہ ذہن اور سوچ آج تک میری گئی نہیں کہ سردی یا گرمی کے آنے جانے سے دین اور شریعت کا بھی کوئی واسطہ ہے، لیکن ہے۔ سردی کا موسم مومن کے لیے ایک خوشگوار پیغام ہے دوست۔
اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، فرمایا کہ سردی کے موسم کا روزہ رکھنا یہ ایک ٹھنڈی غنیمت ہے۔ غنیمت جانتے ہیں؟ غنیمت کا لفظ سنا ہے نا دوستو؟ کہتے ہیں یہ چیز مال غنیمت میں مل گئی۔ مسلمان کافر سے مقابلہ کرے اور اس کو شکست دے دے، ناکام کر دے، اللہ کا دین غالب آ جائے، تو کافر کے پاس جو مال ہے یہ مسلمان کے لیے انتہائی حلال ترین مال ہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اموال کی تقسیم فرمائی کہ ایک مومن کے لیے سب سے حلال اور پاکیزہ مال کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے حلال اور بہترین مال وہ ہے جو کافر کو شکست دینے کے بعد مسلمان اس سے قبضے میں لے کر غنیمت میں حاصل کر لے، اس سے مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال، رزق یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ نے اپنے رزق اور یہ نعمتیں کافر سے نہیں روکی، لیکن دنیا میں ایک کافر جب اس نعمت کو کھا کے پھر اللہ پر ایمان لانے والوں پہ چڑھ دوڑتا ہے، اس سے مقابلہ کرتا ہے، اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے میری نعمتیں استعمال کی، حالانکہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، پھر بھی میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، لیکن اس نے میرے ماننے والوں پہ چڑھائی کی، ان کو قتل کرنا چاہا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو میری نعمت دی جائے، میں یہ نعمت اس سے لے کر اپنے ماننے والوں کو دے دیتا ہوں، مسلمان کے پاس آ جاتی، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ مال غنیمت، آج جب دوست آپس میں مذاق کرتے ہیں، کوئی کسی کی چیز لے لے کھا لے، تو کیوں کہا کہ مجھے تو غنیمت میں مل گیا تھا۔ ویسے کرنا نہیں چاہیے، کسی کی چیز نہیں کھانی چاہیے، چاہے آپ کا کتنا بے تکلف دوست اور ساتھی ہو، لیکن حکم شریعت کا ہے کہ اجازت لی جائے۔ تو لیکن انسان جب کسی چیز کو مال مفت دل بے رحم سمجھ کے کھاتا ہے تو کہتا ہے یہ مجھے غنیمت میں ملا۔ سردیوں کا موسم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس موسم میں اگر مسلمان روزہ رکھتا ہے تو یہ غنیمت الباردہ، یہ ایک ٹھنڈا مال غنیمت ہے، یہ اس کو مفت میں ملنے والی ایک نیکی ہے، یہ اس سے خوب فائدہ اٹھا لے، فائدہ اٹھا لے۔ اس موسم کے روزوں کی گویا مستقل ایک حیثیت ہے، ایک فضیلت ہے اللہ کے ہاں۔ اگلی روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے ایک بہار ہے، بہار ہے۔ کیوں؟ فرمایا قصر یومہ فصام وطال لیلہ فقام، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کی طرح ہے، اس لیے کہ قصر یومہ، سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، ایسا ہی دن چھوٹے چل رہے ہیں نا آج کل۔ اب عشاء کی نماز آپ نے 7:30 پڑھی تو جلدی ہو گئی، جلدی ہو گئی۔ فجر کی نماز 6:20 6:25 6:30 بجے چل رہی ہے، لیٹ ہو گئی، دن کتنا مختصر ہو گیا، بیچ میں چھوٹا سا دن ہے، دن چھوٹا ہو گیا۔ قصر یومہ، جب دن چھوٹا ہے، فصاما، تو یہ مومن کیا کرے گا؟ روزہ رکھ لے گا۔ وطال لیلہ، سردی کے موسم کی راتیں لمبی ہیں، فقاما، یہ مومن آرام کر کے پھر اٹھ کر رات کو تہجد بھی پڑھ لے گا۔ کتنی بڑی آسانی، سردی کے موسم کے معمولات بتا دیے اللہ کے پاک پیغمبر نے کہ دن کا چھوٹا ہونا خیر ہے، رات کا لمبا ہونا تمہارے لیے خیر ہے،
لیکن اس خیر کو اپنے لیے حاصل کر لو. تمہیں ملے گی کیسے؟ فرمایا دن کے چھوٹا ہونے سے فائدہ یہ کہ وقت کم ہے، بھوک پیاس برداشت کرنا مشکل نہیں ہوگا، پھر سردی ہے تو زیادہ احساس نہیں ہوگا، لہٰذا سحری کر کے روزہ رکھ لو. مغرب جلدی ہوگی، نفلی روزہ رکھ لو تو نفلی روزے کا اجر مل جائے گا. راتیں لمبی ہیں، عشاء پڑھ کے جا کے جلدی سو جاؤ، رات کے آخری پہر میں اٹھ جاؤ، تہجد کی نماز پڑھ لو، رات تمہاری قیمتی ہو جائے گی. عام دنوں میں مشکل ہے، عام دنوں میں مشکل ہے دوستو. ایک آدمی کہے کہ یار میں 16 گھنٹے کا روزہ رکھوں، 17 گھنٹے کا میں روزہ رکھوں، یہ تو مشکل ہو جائے گی کہ ناشتہ بھی گیا، دوپہر کا کھانا گیا، رات کا کھانا گیا، شام کی چائے گئی، تو مشکل ہو جائے گی. اور گرمی کے موسم میں تہجد میں اٹھنا مشکل ہے. کیوں؟ عشاء تاخیر سے ہے، کام کاج کر کے آئے، تھکاوٹ ہے، فجر تک کا وقت کم ہے، تو وہی تہجد میں کیسے اٹھوں گا. لیکن یہ علت اور یہ عذر سردی میں تو ختم ہو گیا دوست. ختم ہوا نہیں ہوا تو ختم ہو گیا. اللہ نے موقع دے دیا، دن چھوٹے ہو گئے، نفلی روزوں کا بھرپور موقع مل گیا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج ہمارے اندر نفلی اعمال کا مزاج دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ نفلی روزوں کا. نفلی نماز تو پھر بھی چلے ہم پڑھ لیتے ہیں، وضو کیا چلو بھائی اشراق پڑھ لی، چاش پڑھ لی، اوابین پڑھ لی، وہ تو پھر بھی چلے، ہمت ہو گئی. لیکن نفلی روزہ بہت کم ہو چکا ہے، اور رات کے نوافل یعنی تہجد بہت کم ہو چکے ہیں، الا ماشاء اللہ. اللہ پاک اس موسم میں ایک صاحب ایمان کو موقع دے دیتے ہیں دوست کہ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھ لے. اور کثرت سے نفلی روزے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ انسان روز روزہ رکھے یا ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھ رہا ہے، یہ بھی نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ کو پتہ چلا ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، ان کی اطلاع آئی کہ یہ روزانہ نفلی روزہ رکھتے. نوجوان بھی تھے، طاقت بھی تھی، عبادت کا جذبہ بھی تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ تم صوم وصال کو ترک کر دو، یہ میرے لیے نہیں. صوم وصال کس کو کہتے ہیں؟ مسلسل روزے رکھنا، وہ تسلسل کے ساتھ رکھ رہے. تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کافی ہے تمہارے لیے مہینے کے 3 روزے. کتنے روزے؟ 3 روزے. اسی لیے آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر اسلامی مہینے میں مسنون روزے کتنے؟ 3 ہیں. کون کون سی تاریخ؟ 13، 14 اور 15. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایام 20، با یا ضاد، ایام 20 کہتے ہیں. اور ایام 20 کے روزے افضل ترین سنت روزے، صالحین کا طریقہ ہے. اس لیے جس کو ہمت ہو، طاقت ہو، وسعت ہو، سہولت ہو، تو ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھے. الا یہ کہ عذر ہو، دوائی لے رہا ہے، کوئی بیماری ہے، تو وہ بوجھ نہ لیں. لیکن جو نوجوان ہے، صحت مند ہے، فارغ ہے، رکھ سکتا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سردی کا موسم بھی ایک مومن کے حق میں باعث خیر ہے کہ دن چھوٹا ہے، یہ نفلی روزہ رکھ لے گا. اور نفلی روزہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ اللہ نے مقرر کی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ رکھنا ہے، نفلی روزہ. اس سے انسان کے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی. اس لیے آج کے
ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہوں گے ہمارے ہاں کراچی میں بہت بڑے ڈاکٹر بھی ہیں اور ولی کامل بھی ہیں جن کی زندگی دعوت کے کام میں گزر رہی ہے. ڈاکٹر نوشاد صاحب دامت برکاتہ، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مہینے میں 3 نفلی روزے رکھتا ہے بہت سارے موذی امراض اس کے جسم کے قریب نہیں آتے. دیکھیں نا اللہ کے پیغمبر کی سنت میں کتنی خیریں چھپی ہوئی. اب 3 ایام 20 کے روزے رکھ لے گا تو سنت پر عمل کا اجر الگ ہے، نفلی روزے کا اجر الگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جسمانی کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ بہت سارے موذی امراض جسم کے قریب بھی نہیں آئیں گے. آج ہم میں سے الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو دوائیوں پر نہیں. ہر انسان بیچارہ کوئی کس چیز کی دوائی لے رہا ہے، کوئی کس چیز کی لے رہا ہے، کوئی کس چیز کی لے رہا ہے. یہ طریقہ ہے دوستو، یہ جو فطری زندگی ہے نا دوستو، جس کو ہم نے ترک کر دیا، فطری زندگی جس کو ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ جسمانی امراض بھی ہمارے پیچھے آ گئے. آج دیکھیں نا وہی باتیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر امجد صاحب جو ابھی حال میں فوت ہوئے، وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بعد میں علم کیا، عالم بنے، اور پھر ابن عباس مدرسے کی بنیاد رکھی. تو ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ ہمیشہ سونے کے لیے چٹائی پر سوتے تھے، بستر پہ نہیں، اور پانی ہمیشہ مٹی کے پیالے میں پیتے تھے، اسٹیل میں اس میں نہیں پیتے تھے، اور ہمیشہ کھانا زمین پر بیٹھ کے کھاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ 3 کام جو کر لے گا تو ضعف، بڑھاپا، ہڈیوں کی تکلیف، یہ جو آج عام ہو گئی ہے کہ ہر آدمی بیچارہ مسجد آتا ہے تو پہلے کرسی چیک کرتا ہے کہ کتنی کرسیاں خالی، ہر ایک اس فکر میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسٹیل میں اور کانچ میں ان چیزوں میں آج پانی پیتے ہیں، اور نرم گرم بستر ڈھونڈتے ہیں. یہ مولٹی فارم ہے اور یہ ماسٹر فارم ہے، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے میرے جسم کو اس سے راحت ملتی ہے. اور ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں اوپر بیٹھ کے کھاؤں. دیکھیں یہ میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں، عذر ہر چیز میں مستثنا ہوتا ہے. ایک آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، یہ اوپر بیٹھ کے کھانا کھائے گا. اب یہ نہیں کہ میں جا کے گھر کے بیمار کو نیچے زبردستی بٹھاؤں، نہیں، تکلیف میں ڈالوں، نہیں. تو دیکھیں یہ فطری زندگی تھی، گاؤں دیہات کی زندگی. ان بڑوں بزرگوں سے آپ پوچھیں پہلے کون سے بستر تھے؟ سب چٹائیوں پر سوتے تھے. 80 90 سال کے بزرگ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے تھے، سب کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. ابھی تک تو مسجدوں میں کرسیاں نہیں تھی. ہم نے ان فطری زندگی کو چھوڑا اور یہ مصنوعی آرٹیفیشل چیزوں کی طرف ہم آ گئے. آہستہ 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 اس نے جسم کے اعضاء کو ختم کرنا شروع کیا، نقصان پہنچا دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں اس میں عبادت، اجر، ثواب، اللہ کی محبوبیت، یہ چیزیں تو ہے ہی ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتباع سنت میں اتنی بڑی خیر رکھی ہوئی ہے کہ انسان جسمانی طور پہ امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس سے بچ جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، نفلی روزہ فرمائے یہ جسم کی ایک زکوٰۃ ہے. انسان کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، جسم میں ایک چستی رہتی ہے، ایک ترتیب رہتی ہے. آج انسان جتنا کھا کر بیمار ہو رہا ہے اتنا فاقوں سے تکلیف میں نہیں ہے دوستو، فاقوں سے نہیں ہے. کھا کھا کے ہم اپنے آپ کو بیمار کر دیتے. تو یہ موسم ہمارے لیے ایک باعث خیر ہے. اس کے دن چھوٹے ہیں، اس کی راتیں بڑی ہیں. انسان ہمت کرے. جن دنوں بھئی تعطیلات ہے، آفس سے ہفتہ اتوار چھٹی ہے، تو انسان ہمت کر کے روزہ رکھ لیں. کم سے کم ہر مہینے 3 روزے رکھ لیں. زیادہ ہمت ہو ہر ہفتے پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں. یہ افضل نفلی روزے ہیں، پورے ہو جائیں. تہجد کی لازمی ترتیب بنائے دوستو، لازمی. یہ بڑے اعلیٰ درجے کی نماز ہے. علیکم بصلاۃ اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم
وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمُغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رات کے تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ ترغیب ہے، وجوب نہیں، ترغیب دی، اس کو لازم کر لو اپنے اوپر۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو نیک لوگ دنیا میں گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ تھا، وہ رات کو اٹھتے تھے اللہ کے سامنے۔ اور وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، یہ رات کی نماز اللہ کی قربت کا، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ مغفرۃ للسیئات، یہ رات کی نماز گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ ومنہات عن الاثم، یہ رات کی نماز انسان کو نافرمانیوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں آج ہر انسان، ہر نوجوان بیچارہ اس فکر میں، مجھے اس گناہ کی عادت ہو گئی ہے، میں کیسے بچوں؟ میں پوری کوشش کرتا ہوں، جان لگاتا ہوں، پھر ہو جاتا ہے مجھ سے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ بد نظری نہ کروں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ غلط سوچے دماغ میں نہ لاؤں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ غیبت نہ کروں، حسد نہ کروں، شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کروں، بہت کوشش کرتا ہوں لیکن مجھ سے ہوتا ہی نہیں۔ اس سنت علاج پر اگر آج یہ امت آئے اور اس طریقے کو لے لے کہ نفلی روزوں کا اہتمام، رات کے تہجد کی پابندی، یہ دو چیزیں ایسے عجیب اعمال ہے دوستو کہ جو انسان کو اللہ کے مقربین کے اندر شامل کر دیتے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، مشکل نہیں، انسان نے جب تک کوئی چیز طلب کے ساتھ کھائی نہیں ہو تو اس کو اس کا ذائقہ اور لطف محسوس نہیں ہوتا ہے نا۔ ہمارے ہاں چونکہ عام معمول یہی ہوتا ہے کہ ہم جب چائے پیتے ہیں تو چائے میں کیا ڈالتے ہیں؟ چینی، ہے نا، چینی۔ تو اگر آپ کسی کو بغیر چینی کے چائے دیں اور پہلا گھونٹ وہ بھر لیں تو اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے نا، کہ بغیر چینی کے چائے پی لی تو کتنا بوجھ آ گیا۔ اس لیے کہ 20 سال 25 سال سے چینی کی چائے پی رہا ہے، ایک دم کسی نے پھیکی چائے دے دی تو موڈ بگڑ گیا۔ لیکن اگر کسی کو خدا نخواستہ ڈاکٹر کہہ دے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کہ بھئی آپ کو تو ڈائبٹیز ہے یا بڑھ رہی ہے یا خطرہ ہے، احتیاط کریں بھئی، اپنی حفاظت کریں، عمر بڑھ رہی ہے، خدا نخواستہ لگ نہ جائے، چینی والی چائے نہ پئیں آپ۔ تو آپ دیکھیں جو لوگ چینی والی چائے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو چینی والی چائے دے تو وہ ایک گھونٹ لے کے فوراً آپ کو واپس کریں گے کہ نہیں بھائی اس میں تو چینی ڈالی ہوئی، میں تو نہیں پیتا ہوں۔ عادت ہو گئی نا، ایک چیز کا ذائقہ زبان پہ لگ گیا، پھر انسان کو وہ سابقہ والی چیز سمجھ نہیں آئے گی، اس نئی چیز کا عادی ہو جائے گا۔ نفلی روزوں کا اہتمام زندگی میں ہے ہی نہیں نا، صرف رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور اس میں بھی بار بار گھڑی کو اور اسلامی تاریخ کو دیکھ رہے ہوتے آپس میں، کب یہ مہینہ گزرے گا اور ہم فارغ ہوں گے۔ جب انسان نفلی روزوں پر آتا ہے، ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ جسم کی کتنی تطہیر ہو رہی ہے، اندر سے طہارت ہو رہی ہے، پاکی کا عمل چل رہا ہے۔ اور تہجد کی تو پھر الگ شان ہے دوستو، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مصلی پر اکیلے بیٹھنا، یہ تو رات کی بادشاہت ہے دوستو۔ اللہ سے راز و نیاز کا موقع ہے، اللہ سے باتوں کا موقع ہے، اللہ سے لینے کا موقع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اگر بندے کو تہجد کا لطف نصیب ہو جائے، پھر یقین کریں انسان اگر ٹرین میں بھی سفر کر رہا ہے اور کتنا ہی تھکا ہوا ہو، یہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا دوست۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اہتمام کرتے نہیں ہیں، پھر ہمیں یہ مشکل لگتی۔ تو راتیں لمبی ہیں، موقع ہے، اور ہم سوتے ہیں تاخیر سے، دیر سے، 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے ہم لوگ سوتے ہیں، تو پھر تہجد تو ختم ہو گئی۔ تو اس کا پھر طریقہ یہ کریں جیسے پہلے بھی بارہا عرض ہوا کہ اگر رات تاخیر سے سونا ہے تو سونے سے پہلے کیا کر لیں؟ تہجد پڑھ لیں۔ 12 بجے کے بعد علماء نے لکھا ہے تہجد کا سنت وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر نیند ضروری نہیں ہے۔
لہٰذا وضو کر لیں، تہجد کے نوافل پڑھ لیں، دعا کر لیں، پھر سو جائیں، پھر فجر کے لیے اٹھ جائیں۔ تو آسانی ہی آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن ہم ہمت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمت کریں گے نا انشاءاللہ۔ نفلی روزوں کا اہتمام اور تہجد کی پابندی، یہ سردی کے موسم کا نقد انعام ہے جو اللہ پاک کی طرف سے دیا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو اس موسم کے اعتبار سے ہے کہ چونکہ عام طور پہ سردی کا اثر ہر چیز پہ پڑتا ہے، پھر سب سے زیادہ چونکہ ایک مسلمان وضو کرتا ہے اور استنجا کرتا ہے، کبھی غسل کرتا ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اب کوشش یہ کرتا ہے کہ پانی گرم ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر لینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے انسان اگر باوجود اپنی طبیعت پر بوجھ کے وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ باوجود اس کے کہ اس کے اوپر ایک بوجھ آ رہا ہے، ایک تکلیف ہو رہی ہے، وہ پھر بھی اپنے وضو کو کامل درجے میں کامل طریقے سے ادا کر لے گا تو اس کے سابقہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے۔ اب سردی میں موقع ہے، ٹھیک ہے فجر میں بہت مشکل ہوگا، لیکن ظہر میں آسان، عصر میں آسان، مغرب میں آسان، تھوڑا سا وہ ٹھنڈک جو جسم کو لگے گی انسان جو برداشت کرے گا تو اس کے پیچھے وہ اسباغ الوضو کا جو اجر ہے وہ اللہ پاک دے دیتے، وہ بھی اس میں مل جاتا ہے۔ تیسری چیز جو اس موسم سے متعلق ہے وہ ہے کہ انسان اس موسم میں اپنے جسم کے حق کا خیال رکھے۔ جسم کے حق سے مراد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب موسم میں تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اب دیکھیں سردی کا آغاز ہو رہا ہے، ہر دوسرا آدمی کھانس رہا ہوگا، کسی کو فلو ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، وائرل بخار چل رہا ہے شہر میں، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کیوں بھی؟ کہ بھئی احتیاط نہیں کی۔ اب حدیث پاک میں فرمایا ان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا تجھ پر ایک حق ہے، لہٰذا سردی کا احساس زیادہ ہو اور انسان کہے چلو بھئی موزے پہن لو، سویٹر پہن لو، گرم ٹوپی پہن لو، چادر اوڑھ لو، جیکٹ پہن لو، ہاں بلا ضرورت پنکھا نہیں چلاؤ، یہ اس موسم کی احتیاطی تدابیر ہے جو جسم کا حق ادا کرنے کے لیے۔ بے احتیاط مسلمان پسندیدہ نہیں۔ بعض دفعہ ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، خود بیمار کرتے ہیں اپنے آپ کو، پتہ ہے سردی ہے پھر بھی جا کر جو ہے وہ آئس کریم کھا رہے ہیں، ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو جسم کو تکلیف کے اندر ڈال رہی، منع کیا گیا کہ بھائی نہیں کرے۔ تو انسان جسم کے حق کو ادا کرتے ہوئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ چوتھی اور آخری بات کہ اس موسم میں ایک بڑی نیکی کا موقع ملتا ہے ایک مسلمان کو، وہ ہے ایثار اور ہمدردی اور غمخواری کا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، آپ گھر گئے، بیگم سے کہا، والدہ سے کہا، بہن سے کہا، بچی سے کہا بھئی میرے گرم کپڑے نکال لیں، سویٹر نکال لیں، یہ نکال لیں، سب چیزیں نکال لی آپ، تو آپ تو تیار ہیں، آپ کی پلاننگ ہے، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ کتنے لوگ آپ کے ماحول میں دائیں بائیں اطراف میں، غریب آبادیوں میں، شہر کے اطراف و اکناف میں ایسے ہوں گے کہ جن بیچاروں کے پاس سردی سے بچاؤ کا سامان نہیں ہوگا۔ گیس ویسے ہی ہمارے شہر سے ناپائید ہوتی چلی جا رہی، ختم ہو رہی، تو اب دیکھیں یہ ایک اجر کا موقع آ رہا ہے، اجر کا موقع، اس کو ہلکا مت لیں۔ اللہ پاک نے مجھے وسعت دی ہے، میں کہوں یار میں زیادہ نہیں، چلو بھئی میں 10 گرم چادریں لے کر 10 چادریں لے سکتا ہوں، 20 لے سکتا ہوں، 5 لے سکتا ہوں، اور وہ میں جا کر کے بھئی دیکھا کہ بھئی اس عمارت کے باہر کوئی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے سردی میں، جا کے اس کو دے دی، اس کو دے دی، اسپتال میں چلے گئے، مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو دے دی، اطراف کی آبادیوں میں چلے گئے، وہاں غریب غربا بیچارے جھونپڑیوں میں، کچے گھروں میں، ان کو جا کر کمبل دے دیے، ان کی ضرورت کی گرم چیزیں، موزے دے دیے۔
کیا یہ نیکی کا کام نہیں ہے؟ یہ کون کرے گا؟ بات سمجھ گئے؟ کچھ چیزیں انسان کو خود سوچنی پڑتی ہے دوستو. اتنا سخت جان انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی. تو یہ بھی ایک نیکی کا جذبہ اور احساس ہے جو خود ہمارے اندر ہونا چاہیے. آپ خود ڈھونڈیں ایک ضرورت مند کو کہ بھئی یہ ضرورت مند مجھے کہاں ملے گا، کس جگہ پر ملے گا، اور پھر میں جا کر اس کو یہ چیز پہنچا دوں تاکہ اس کو اس سردی کے موسم کے اندر راحت ہو جائے. تو کس کس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختم خواجگان پڑھیں گے جو ہمارے بزرگوں کا ایک ختم کا طریقہ ہے. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہے وہ نکال لیں، نہیں ہے تو وہ طلبہ سے وصول کر لیں. بھائی ہاتھ اٹھائیں تاکہ طلبہ ان تک پہنچ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. آپ حضرت یہاں دے دیں بھائی ساتھیوں. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مستقیم الصراط. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی اللہم بارک. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ.
3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
کہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گا ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی، اور بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم، ان تمام حضرات کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ پہلے کچھ دیر کے لیے ذکر جہری کریں گے، یعنی زبان سے ذکر کریں گے، لیکن وہ ذکر اتنی آواز سے ہو کہ ہر ساتھی کی آواز اپنے کان تک جائے۔ بہت زیادہ چیخ و پکار کرنا یہ ذکر کے اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اور ذکر جہری اتنا آہستہ کرنا کہ خود تک آواز نہ آئے تو اس کا فائدہ نہیں۔ تو مناسب آواز کے ساتھ انشاءاللہ پہلے ذکر جہری، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا مراقبہ، اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ، 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 اللہ،
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دلوں کو یکسو کر کے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں۔ اس کی برکت سے میرے دل میں جو گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، کتورات، گندگی، وہ سب نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، 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 اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑا، اللہ 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 بادل آسمان پہ لکھا، 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 اللہ اللہ پربت کی قطاروں کی ندا، اللہ 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 شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، 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 بلبل لے دے کر یہ کہا، اللہ 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 کہتے ہیں یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، 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 دریا ہے مصروف ثنا، اللہ 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 اللہ
ہو سورہ یاسین ہو کے سورہ رحمان 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 کے لفظی صدا اللہ 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 کہتے ہیں یہ بولے دار اللہ اللہ کہتے ہیں یہ بولے دار اللہ اللہ کہتے ہیں یہ بولے دار اللہ اللہ اشجار کے تو نے پڑھا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنے قرب اور معرفت کی دولت اور اس کا نور ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے، آزمائشوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی یہاں محبت سے تشریف لائے، مجلس میں بیٹھے، شرکت کی، تیرے پاکیزہ ذکر کے اندر یا اللہ شرکت کی، اپنے دل اور زبان کو ذکر سے معطر کیا، یا اللہ سب کے آنے کو قبول و منظور فرما دے۔ سب کو یا اللہ اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی برکتیں، وسعتیں، سعادتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری زندگی ذکر کی مجلسوں سے، دعوت کی مجلسوں سے، حق اور ہدایت کی مجلسوں سے جڑ کر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے طلبہ عزیز تشریف فرما ہے، سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ایک ایک طالب علم کو پوری دنیا میں ہدایت کے، دین کے کام کے لیے قبول فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، اس مجلس میں ہے، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے یا اللہ تمام کی پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے مدرسے کے استاذ مولانا سراج صاحب کے دادا کا آج انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو اللہ پاک قبر کا باغیچہ فرما دے۔ ان کی قبر میں اللہ پاک جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، راحتیں، نعمتیں نصیب فرما دے۔ جتنے خیر کے سلسلوں کا آغاز کر کے دنیا سے گئے، اللہ پاک ان تمام خیر کے سلسلوں کو ان کے حق میں، ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، اس مسجد کے جتنے نمازی دنیا سے جا چکے ہیں اور کل امت مسلمہ کے حق میں یا اللہ صدقہ جاریہ فرما دے۔ ہماری اس مسجد کو، مدرسے کو، خانقاہ کو، تمام شعبوں کو یا اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرما دے۔ خیر اور برکتیں یا اللہ اس میں شامل حال فرما دے۔ جتنے ساتھی محبت کرتے ہیں، جس درجے میں محبت کرتے ہیں، مجلس میں شرکت فرماتے ہیں، یا اللہ اپنی شان کے مطابق جھولیاں بھر بھر کے ان کو خوشیاں اور برکتیں اور سعادتیں نصیب فرما دے۔ سب کو رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں یا اللہ نصیب فرما دے۔ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔
قبلہ اول کو یا اللہ آزادی نصیب فرما دے، یا اللہ قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما دے، اسرائیل کو، یہود کو، اس ظالم جابر کو یا اللہ اپنے غیظ و غضب سے نیست و نابود فرما دے، یا اللہ ان کو ہلاک و برباد فرما دے، فرشتوں کے لشکر بھیج کر، ابابیلوں کے لشکر بھیج کر یا اللہ مجاہدین اسلام کے لشکر ان پر مسلط فرما کے ان کو ہلاک و برباد فرما دے، اسلامی دنیا کو یا اللہ غیرت و حمیت نصیب فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔